حجاج بن یوسف عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق بنو ثقیف قبیلے سے تھا۔ بچپن میں وہ ایک عام لڑکے کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ اس نے قرآن مجید اور عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ وہ بچوں کو پڑھانے کا کام بھی کرتا رہا۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی شخص آگے چل کر تاریخ کا ایک مشہور کردار بن جائے گا۔ وقت کے ساتھ اس کی طبیعت میں سختی آتی گئی۔ وہ نظم و ضبط کا بہت پابند تھا۔ اسے سخت فیصلے کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی شہرت بڑھنے لگی۔ اس زمانے میں بنو امیہ کی حکومت تھی۔ مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو چکی تھیں۔ حکومت کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو ہر حال میں حکم پر عمل کریں۔ حجاج بن یوسف کی صلاحیتوں نے حکمرانوں کی توجہ حاصل کر لی۔ اسے فوجی ذمہ داریاں دی جانے لگیں۔ اس نے ہر ذمہ داری پوری محنت سے انجام دی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان اس سے خوش ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کا مقام حکومت میں بلند ہوتا گیا۔ حجاج اپنی سختی کی وجہ سے مشہور ہوتا گیا۔ وہ مخالفین کے ساتھ نرمی کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے فیصلوں سے بہت سے لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کی شہرت پورے عراق اور حجاز تک پہنچ گئی۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبر کی حکومت قائم تھی۔ بہت سے مسلمان ان کی بیعت کر چکے تھے۔ بنو امیہ اس صورتحال سے پریشان تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ اس نے یہ ذمہ داری حجاج بن یوسف کے سپرد کر دی۔ حجاج نے ایک بڑی فوج تیار کی۔ فوج نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے بھر سپاہیوں کو سخت احکامات دیے گئے۔ ہر سپاہی کو ہر حال میں حکم ماننے کا کہا گیا۔ حجاج نے اپنے لشکر کو مکمل نظم و ضبط میں رکھا۔ چند ہی دنوں میں فوج مکہ کے قریب پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ہر طرف آنے والے خطرے کی باتیں ہونے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن زبر کے ساتھی بھی حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ فضا میں خوف اور بے یقینی چھا گئی تھی۔ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ خونریزی نہ ہو، لیکن حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے تھے۔ حجاج نے اپنے سپہ سالاروں کو آخری ہدایات دیں۔ فوج نے مکہ کے گرد اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اب ایک بڑا تاریخی واقعہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ واقعہ جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ لوگ آنے والے انجام سے بے خبر تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبر میدان میں پوری بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ان کے ساتھ رہ جانے والے چند وفادار ساتھی بھی آخر تک ثابت قدم رہے۔ حجاج کی فوج نے ہر طرف سے حملہ تیز کر دیا۔ لڑائی انتہائی سخت مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبر نے آخری سانس تک مقابلہ جاری رکھا۔ آخرکار وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ شہر پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ بہت سے لوگ اس واقعے پر غمزدہ ہو گئے۔ حجاج بن یوسف کو اپنی مہم میں کامیابی مل گئی۔ اس نے فوراً مکہ کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شہر میں ہر طرف اس کے سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ کسی کو بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ حجاج نے اعلان کیا کہ اب تمام لوگ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی اطاعت کریں۔ لوگ خوف کی وجہ سے خاموش رہے۔ اس واقعے کے بعد بنو امیہ کی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ عبد الملک بن مروان حجاج کی کارکردگی سے بہت خوش ہوا۔ اس نے حجاج پر مزید اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی عرصے بعد اسے عراق کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ عراق اس وقت اسلامی سلطنت کا ایک اہم علاقہ تھا، لیکن وہاں مسلسل بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ خلیفہ کو یقین تھا کہ حجاج ان بغاوتوں کو ختم کر دے گا۔ حجاج ایک بڑی فوج کے ساتھ عراق روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ہر شخص اس کی سخت طبیعت سے واقف تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ اب حکومت کا انداز بدلنے والا ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کا بڑا اجتماع ہوا۔ سب کی نظریں حجاج بن یوسف پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ منبر کی طرف بڑھا۔ مسجد میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہے گا۔ حجاج نے مجمع پر ایک گہری نظر ڈالی۔ پھر اس نے اپنی مشہور تقریر شروع کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔
اس کی پہلی بات سنتے ہی مجمع پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ تقریر بعد میں تاریخ کی مشہور ترین تقریروں میں شمار کی جانے لگی۔ حجاج بن یوسف نے منبر پر کھڑے ہو کر مجمع کی طرف غور سے دیکھا۔ کچھ لمحوں تک مسجد میں مکمل خاموشی رہی۔ پھر اس نے نہایت سخت لہجے میں اپنی تقریر شروع کی۔ اس نے لوگوں کو حکومت کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس نے خبردار کیا کہ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ بہت سے لوگ خاموش ہو گئے۔ کوفہ کے لوگ پہلے ہی مسلسل خانہ جنگیوں سے تھک چکے تھے۔ حجاج نے اعلان کیا کہ اب قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا۔ چند ہی دنوں میں شہر میں سخت نگرانی شروع ہو گئی۔ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جانے لگی۔ سرکاری احکامات پر فوری عمل کرایا جاتا تھا۔ جو لوگ حکومت کی مخالفت کرتے انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ اس سختی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کوفہ میں بغاوت کی سرگرمیاں کم ہونے لگیں۔ حجاج نے اپنے افسران کو بھی سختی سے کام کرنے کا حکم دیا۔ اس نے سرکاری نظام کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ ٹیکس جمع کرنے کا نظام مزید مضبوط کیا گیا۔ سرکاری خزانے کی حفاظت پر خاص توجہ دی گئی۔ فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا۔ نئے سپاہیوں کو باقاعدہ تربیت دی جانے لگی۔ حجاج روزانہ حکومتی معاملات کا جائزہ لیتا تھا۔ وہ اپنے افسران سے مکمل جواب طلب کرتا تھا۔ ذرا سی غفلت پر بھی سخت کارروائی کی جاتی تھی۔ اس کے سخت رویے کی خبریں دوسرے شہروں تک پہنچنے لگیں۔ بعض لوگ اسے مضبوط منتظم قرار دیتے تھے، جبکہ بہت سے لوگ اس کی سختیوں سے خوفزدہ تھے۔ اس دوران عراق میں چند نئے باغی گروہ دوبارہ سرگرم ہونے لگے۔ ان کی خفیہ ملاقاتوں کی خبریں حکومت تک پہنچ گئیں۔ حجاج نے فوراً ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ فوج مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر دی گئی۔ عراق میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے لگی۔ لوگ سمجھ گئے کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ حجاج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر بغاوت کو طاقت سے ختم کیا جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ عراق کی بڑی بغاوتوں اور ان کے انجام کا تھا۔ عراق کے مختلف علاقوں میں بغاوت کی خبریں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ کچھ قبائل حکومت کے فیصلوں سے ناخوش تھے۔ وہ خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے کر رہے تھے۔ حجاج بن یوسف کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان سرگرمیوں کی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اپنے سپہ سالاروں کو طلب کیا۔ ایک اہم مشاورت کے بعد باغیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ فوج کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا گیا۔ چند ہی دنوں میں کئی باغی گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف فرار ہو گئے۔ حجاج نے اعلان کیا کہ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ کوفہ اور بصرہ میں سخت نگرانی شروع کر دی گئی۔ شہر کے دروازوں پر سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی گئی۔ ہر مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کی جانے لگی۔ حجاج خود بھی روزانہ حالات کی رپورٹ سنتا تھا۔ وہ کسی بھی خبر کو معمولی نہیں سمجھتا تھا۔ ادھر بعض علماء اور بزرگ لوگوں کو صبر اور امن کی نصیحت کرتے رہے، لیکن حالات مسلسل کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ حجاج نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ کسی بھی بغاوت کو آغاز ہی میں ختم کر دیا جائے۔ اس کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے کئی علاقے خاموش ہو گئے، مگر کچھ لوگ اب بھی حکومت کے خلاف دل میں ناراضی رکھتے تھے۔ اسی دوران ایک نئی اور بڑی بغاوت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یہ بغاوت پہلے کی نسبت زیادہ منظم تھی۔ اس میں کئی تجربہ کار جنگجو بھی شامل تھے۔ حجاج کو اس کی اطلاع ملی تو وہ فوراً متحرک ہو گیا۔ اس نے مزید فوج طلب کر لی۔ ہر سپاہی کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ عراق میں خوف اور بے چینی ایک بار پھر بڑھنے لگی۔ لوگ آنے والے حالات کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ ایک بڑی جنگ قریب ہے۔ حجاج نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی اس مہم کی نگرانی کرے گا۔ اس کی نظریں ہر لمحہ باغیوں کی نقل و حرکت پر تھیں۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں مکمل ہونے لگے۔ تاریخ ایک نئے اور خونریز باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب اگلے حصے میں اس بڑی بغاوت اور اس کے اہم واقعات بیان کیے جائیں گے۔ چند ہی دنوں بعد باغیوں نے کھل کر حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔
یہ خبر تیزی سے پورے عراق میں پھیل گئی۔ حجاج بن یوسف نے فوراً اپنے سپہ سالاروں کو جمع کیا۔ اس نے جنگ کی مکمل تیاری کا حکم دیا۔ سرکاری فوج مختلف راستوں سے آگے بڑھنے لگی۔ دوسری طرف باغی بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کئی دن تک حالات انتہائی کشیدہ رہے۔ آخرکار جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دونوں طرف سے شدید لڑائی ہونے لگی۔ تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان گونج اٹھا۔ کئی سپاہی زخمی ہوئے اور بہت سے مارے گئے۔ جنگ کا نتیجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو رہا تھا۔ حجاج بار بار اپنے سپہ سالاروں کو نئی ہدایات دیتا رہا۔ وہ کسی بھی قیمت پر شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی فوج کے تازہ دستے میدان میں بھیج دیے۔ ان دستوں کی آمد سے سرکاری فوج کا حوصلہ بڑھ گیا۔ باغیوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ کچھ باغی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ان کے قائد نے انہیں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ آخرکار سرکاری فوج کو برتری حاصل ہونے لگی۔ باغیوں کی صفیں آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے۔ کئی باغی میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ باقی لوگوں نے بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ حجاج نے بھاگنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ بہت سے باغی گرفتار کر لیے گئے۔ اس فتح کے بعد حجاج کی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ حکومت نے اس کامیابی پر اس کی تعریف کی، لیکن اس کی سخت پالیسیوں پر بحث بھی جاری رہی۔ عراق میں وقتی طور پر امن قائم ہو گیا، مگر لوگوں کے دلوں میں خوف بدستور موجود تھا۔ حجاج جانتا تھا کہ خطرہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اس نے مزید سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلے آنے والے دنوں میں عراق کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑنے والے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حجاج بن یوسف نے پورے عراق میں اپنے احکامات نافذ کرنا شروع کر دیے۔ اس نے تمام گورنروں اور افسران کو سخت ہدایات جاری کی۔ ہر شہر سے روزانہ حالات کی رپورٹ طلب کی جانے لگی۔ جو افسر اپنے کام میں کوتاہی کرتا، اسے فوراً سزا دی جاتی۔ حجاج کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے فوج کی تعداد میں مزید اضافہ کیا۔ اہم شہروں میں نئے فوجی دستے تعینات کر دیے گئے۔ کوفہ اور بصرہ میں نگرانی پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ رات کے وقت بھی سپاہی گشت کرتے رہتے تھے۔ لوگ حکومت کے خوف سے خاموش زندگی گزارنے لگے۔ کوئی بھی کھل کر مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی دوران حجاج نے سرکاری خزانے پر خاص توجہ دی۔ اس نے ٹیکس وصول کرنے کے نظام کو مزید مضبوط بنایا۔ سرکاری آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے سڑکوں اور سرکاری راستوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ مسافروں کے لیے کچھ راستے پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئے۔ سرکاری ڈاک کا نظام بھی بہتر بنایا گیا۔ احکامات پہلے سے زیادہ تیزی سے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے لگے۔ حجاج ہر معاملے کی خود نگرانی کرتا تھا۔ اس کی نظر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی رہتی تھی۔ اس دوران بعض علاقوں سے دوبارہ بے چینی کی خبریں آنے لگیں۔ کچھ قبائل حکومت سے ناراض تھے۔ وہ خفیہ طور پر دوبارہ منظم ہونے لگے۔ حجاج کو اس کی اطلاع ملی تو وہ فوراً متحرک ہو گیا۔ اس نے جاسوس مختلف علاقوں میں بھیج دیے۔ چند ہی دنوں میں کئی خفیہ منصوبوں کا پتہ چل گیا۔ حجاج نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ فوج نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ بہت سے مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ لوگ دور دراز علاقوں کی طرف فرار ہو گئے۔ حجاج نے اعلان کیا کہ حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد پورے عراق میں خوف کی فضا مزید گہری ہو گئی۔ لیکن اسی دوران ایک نئی شخصیت سامنے آ رہی تھی جو مستقبل میں حجاج کے لیے بڑا چیلنج بننے والی تھی۔ اس شخص کے گرد ہزاروں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اگلے حصے میں اسی نئی بغاوت اور اس کے قائد کی کہانی بیان ہوگی۔ ایک نئی بغاوت کی خبر تیزی سے پورے عراق میں پھیل گئی۔ اس بغاوت کی قیادت عبد الرحمن بن محمد بن اشس کر رہا تھا۔ وہ ایک بہادر سپہ سالار مانا جاتا تھا۔ بہت سے فوجی اور قبائلی سردار اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شروع میں اس کا مقصد صرف حجاج کے بعض فیصلوں پر اعتراض کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ اختلاف کھلی بغاوت میں بدل گیا۔
باغیوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ملی تو وہ فوراً متحرک ہو گیا۔ اس نے عراق کے تمام فوجی افسروں کو حکم جاری کیا۔ ہر شہر سے فوجی دستے طلب کیے گئے۔ کوفہ اور بصرہ سے بھی بڑی تعداد میں سپاہی روانہ ہوئے۔ دوسری طرف ابن اشس کا لشکر بھی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ کچھ مشہور علماء اور اہل علم بھی اس تحریک سے ہمدردی رکھتے تھے، اگرچہ اس بارے میں تاریخی روایات مختلف ہیں۔ اس خبر نے حجاج کو مزید پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ہر حال میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ چند دن تک کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی۔ دونوں جانب سے جنگ کی تیاریاں جاری رہیں۔ پھر اچانک ایک صبح لڑائی شروع ہو گئی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان گونج اٹھا۔ سپاہیوں نے پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ ابتدائی مرحلے میں باغیوں نے سخت مزاحمت کی۔ سرکاری فوج کو بھی شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ حجاج مسلسل اپنے سپہ سالاروں کو نئی ہدایات دیتا رہا۔ اس نے تازہ دم فوج کو بھی میدان میں اتار دیا۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ دونوں طرف بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ دان جنگ میں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کامیابی کس کی ہوگی۔ حجاج خود بھی جنگ کی ہر خبر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی فوج کا حوصلہ بلند رکھنے کی پوری کوشش کی۔ جنگ کی شدت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ معرکہ عراق کی تاریخ کے اہم ترین معرکوں میں شمار ہونے لگا۔ جنگ کئی دنوں تک مسلسل جاری رہی۔ دونوں لشکروں نے پوری طاقت کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ ابتدا میں ابن اشس کے ساتھیوں نے سخت مزاحمت کی۔ حجاج بن یوسف نے اپنی فوج کو منظم رکھا۔ وہ ہر لمحہ میدان جنگ کی خبریں حاصل کر رہا تھا۔ اس نے اپنے تجربہ کار سپہ سالاروں کو اہم ذمہ داریاں سونپ دیں۔ سرکاری فوج نے آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ باغیوں کے لیے حالات مشکل ہوتے گئے۔ ان کے پاس رسد کم ہونے لگی۔ کئی سپاہی تھکن کا شکار ہو گئے۔ اس کے باوجود ابن اشس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ڈٹے رہنے کی تلقین کی۔ ایک بار پھر دونوں فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اس معرکے میں دونوں طرف جانی نقصان ہوا۔ آخرکار سرکاری فوج کو برتری حاصل ہونے لگی۔ باغیوں کی صفیں منتشر ہونے لگیں۔ کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کئی افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ابن اشس نے اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حجاج نے اس کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری فوج مسلسل اس کے پیچھے بڑھتی رہی۔ چند ہی دنوں میں بغاوت کمزور پڑنے لگی۔ ابن اشس کے بہت سے ساتھی اس سے الگ ہو گئے۔ اس کی طاقت پہلے جیسی نہ رہی۔ حجاج نے مختلف شہروں میں دوبارہ اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ کوفہ اور بصرہ ایک بار پھر حکومت کے زیر انتظام آ گئے۔ حجاج نے اپنے افسروں کو امن برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ ہر طرف سخت نگرانی جاری رہی۔ لوگ دوبارہ خوف کے ماحول میں زندگی گزارنے لگے۔ حجاج کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ اس کا اثر و رسوخ پورے عراق میں پھیل گیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان اس کامیابی سے خوش ہوا۔ حجاج کو مزید اختیارات دیے گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی پوری توجہ ریاست کے انتظامی معاملات پر مرکوز کر دی۔ حجاج بن یوسف نے عراق میں امن قائم رکھنے کے لیے نئے احکامات جاری کیے۔ اس نے تمام گورنروں کو وقت پر رپورٹ بھیجنے کا حکم دیا۔ ہر شہر کے انتظامی معاملات پر کڑی نظر رکھی جانے لگی۔ سرکاری اہلکاروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری دیانت داری سے ادا کرنے کی ہدایت دی گئی۔ حجاج اچانک مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا کرتا تھا۔ وہ خود دیکھتا تھا کہ احکامات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ جس افسر سے غفلت ہوتی اسے فوراً عہدے سے ہٹا دیا جاتا۔ اس دور میں سرکاری نظم و ضبط پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ فوجی چھاؤنیوں کو بھی منظم کیا گیا۔ سپاہیوں کی تنخواہوں کا ریکارڈ مرتب کیا گیا۔ سرکاری دفاتر میں حساب کتاب پر خاص توجہ دی گئی۔ ٹیکس وصول کرنے کے نظام کو مزید بہتر بنایا گیا۔ اہم شاہراہوں کی نگرانی بڑھا دی گئی۔
مسافروں اور سرکاری قافلوں کی حفاظت کے لیے فوج تعینات کی گئی۔ کئی علاقوں میں ڈاک کا نظام تیز کر دیا گیا۔ سرکاری پیغامات پہلے سے جلد اپنی منزل تک پہنچنے لگے۔ حجاج ہر بڑے فیصلے کی اطلاع خلیفہ کو بھیجتا تھا۔ عبد الملک بن مروان اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ اسی دوران مشرقی علاقوں سے نئی خبریں آنے لگیں۔ سرحدی علاقوں میں بعض مقامی حکمران حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ ان علاقوں میں امن قائم رکھنا آسان نہیں تھا۔ حجاج نے اس مسئلے پر غور کیا۔ اس نے اپنے قابل ترین فوجی کمانڈروں کو طلب کیا۔ مشاورت کے بعد ایک نئی مہم تیار کی گئی۔ اس مہم کی قیادت نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کے سپرد کی گئی۔ محمد بن قاسم اپنی بہادری اور صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے۔ حجاج کو ان پر مکمل اعتماد تھا۔ اس نے انہیں ضروری سامان اور فوج فراہم کی۔ روانگی سے پہلے انہیں اہم ہدایات دی گئیں۔ فوج نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ سپاہیوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ قافلہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ حجاج نے آخری بار تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ پھر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر نے بعد میں صغیر کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ وہ راستے میں کئی علاقوں سے گزرے۔ فوج بہت نظم کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہر سپاہی اپنا کام اچھی طرح کر رہا تھا۔ راستے میں فوج کچھ دیر آرام بھی کرتی تھی، پھر سب دوبارہ سفر شروع کر دیتے تھے۔ محمد بن قاسم ہر وقت فوج کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ اپنے افسروں سے بات کرتے رہتے تھے۔ وہ ہر کام پر نظر رکھتے تھے۔ فوج پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد وہ مکران پہنچ گئے۔ اس کے بعد راستہ مشکل تھا۔ راستے میں پہاڑ اور ریگستان آئے، لیکن فوج نے ہمت نہیں ہاری۔ سب اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ آخر وہ سندھ کی سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر کو ان کی آمد کی خبر مل گئی۔ اس نے بھی اپنی فوج تیار کر لی۔ دونوں طرف جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے پہلے حالات دیکھے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ انہوں نے فوج کو اچھی طرح ترتیب دی۔ سپاہیوں کو الگ الگ کام دیے گئے۔ ہر سپاہی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جنگ کی پوری تیاری مکمل ہو گئی۔ ادھر راجہ داہر بھی تیار تھا۔ اس نے اپنے سرداروں سے بات کی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آنے لگیں۔ لوگ بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور انتظار تھا۔ فیصلے کا وقت قریب آ گیا۔ محمد بن قاسم نے سپاہیوں کو آخری ہدایات دیں۔ سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھایا۔ سپاہیوں نے پوری ہمت کے ساتھ تیاری کی۔ کچھ دیر بعد جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہوا۔ سپاہیوں نے بہادری سے جنگ لڑی۔ محمد بن قاسم خود بھی میدان میں موجود تھے۔ وہ اپنی فوج کی رہنمائی کرتے رہے۔ جنگ کئی گھنٹے جاری رہی۔ دونوں طرف کے سپاہیوں نے بھرپور کوشش کی۔ آخرکار محمد بن قاسم کی فوج کو برتری ملنے لگی۔ راجہ داہر کی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ راجہ داہر نے بھی پوری ہمت سے مقابلہ کیا، لیکن اس کی فوج کمزور پڑنے لگی۔ جنگ کا رخ بدل گیا۔ محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی۔ راجہ داہر میدان میں لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے بعد اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ بہت سے سپاہی میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ محمد بن قاسم کو فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد کئی علاقے ان کے ساتھ مل گئے۔ کچھ شہروں نے بغیر جنگ کے اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ انہوں نے امن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ شہروں میں دوبارہ امن قائم ہونے لگا۔ سرکاری کام دوبارہ شروع ہو گئے۔ فوج نے اہم مقامات کی حفاظت سنبھال لی۔ محمد بن قاسم نے اپنے افسروں کو ذمہ داریاں دیں۔ ہر علاقے کے انتظام پر توجہ دی گئی۔
लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद को महसूस करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह की खबर हुज्जाज बिन यूसुफ को भेज दी। हुज्जाज बिन यूसुफ इस खबर से खुश हुआ। इसने मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ की। इस कामयाबी ने तारीख में एक अहम मकाम हासिल किया। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नए इंतजामात शुरू किए। उन्होंने शहरों में अमन कायम रखने पर तवज्जो दी। औज को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया। अहम रास्तों की हिफाजत बढ़ा दी गई। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने काम पर वापस आने लगे। बाजार दोबारा आबाद होने लगे। तिजारत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मुसाफिरों के लिए सफर आसान होने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने मकामी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उनके मसाइल सुने। जहां जरूरत थी वहां मदद भी की गई। सरकारी काम बाकायदगी से चलने लगे। शहरों में नज्म और ज़ब्त बेहतर हो गया। कई लोगों ने नई हुकूमत को कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इंसाफ से फैसले किए। इसी वजह से बहुत से लोग उनका एहतराम करने लगे। उन्होंने अपने अफसरों को दियानतदारी से काम करने की हिदायत दी। हर अफसर को अपनी जिम्मेदारी समझाई गई। किसी को लोगों पर जुल्म करने की इजाजत नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम हर काम पर नजर रखते थे। अगर कोई शिकायत आती तो इसकी जांच की जाती। गलती करने वालों को सजा दी जाती। अच्छा काम करने वालों की हौसला अफजाई की जाती। इससे लोगों का एतमाद बढ़ने लगा। अमन की वजह से जिंदगी बेहतर होने लगी। किसान दोबारा अपने खेतों में काम करने लगे। ताजिर अपने कारोबार में मसरूफ हो गए। शहरों में पहले से ज्यादा रौनक आ गई। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह की मजीद खबरें हुज्जाज बिन यूसुफ को भेजें। हुज्जाज उनकी कामयाबियों से खुश था। इसने मजीद एहतियात से काम करने की हिदायत दी। मोहम्मद बिन कासिम ने उन हिदायत पर अमल किया। उनकी कामयाबियां मुसलसल बढ़ती रही। लोग उनकी बहादुरी और अच्छे इंतजाम की बातें करने लगे। इसी तरह सिंध में उनकी हुकूमत मजबूत होती गई। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तवज्जो मजीद इलाकों की तरफ की। उन्होंने फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। रास्ते में कई छोटे शहर आए। कुछ शहरों ने बगैर जंग के इताअत कबूल कर ली। इन शहरों में अमन कायम रखा गया। लोगों को अपने घरों में रहने दिया गया। बाजार पहले की तरह खिले रहे। ताजिरों को अपना कारोबार जारी रखने की इजाजत दी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने मकामी सरदारों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे अमन की बात की। कई सरदारों ने ताउन का वादा किया। इससे नए इलाकों में सुकून पैदा हुआ। औज ने अहम मकामात की हिफाजत संभाल ली। हर शहर में नज्म और ज़ब्त कायम किया गया। सरकारी काम बाकायदगी से होने लगे। लोग आहिस्ता आहिस्ता नई हुकूमत के आदी होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने इंसाफ पर खास तवज्जो दी। वो हर शिकायत को गौर से सुनते थे। जिसके साथ ज्यादती होती इसकी मदद की जाती। इस वजह से लोगों का एतमाद बढ़ने लगा। कई लोग खुद उनसे मिलने आते थे। वो अपने मसाइल खिलकर बयान करते थे। मोहम्मद बिन कासिम हर मुमकिन कोशिश करते थे कि इंसाफ हो। उनकी अच्छी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरी तरफ हुज्जाज बिन यूसुफ को मुसलसल खबरें मिल रही थीं। वो हर कामयाबी की इत्तला खलीफा को भी भेजता था। खलीफा उन खबरों से खुश था। मोहम्मद बिन कासिम को मजीद जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी फौज को हर वक्त तैयार रखा। सरहदी इलाकों की निगरानी भी बढ़ा दी गई। किसी भी खतरे का मुकाबला करने की तैयारी की गई। लोग पहले से ज्यादा महसूस करने लगे। अमन और नज्म और ज़ब्त मजबूत होता गया। मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबियां मुसलसल बढ़ती रही। इसी दौरान उन्हें एक नए शहर की तरफ बढ़ने का हुक्म मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने नए शहर की तरफ सफर शुरू किया। फौज पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ी। रास्ता पुरअमन था। सिपाही नज्म और ज़ब्त के साथ चल रहे थे। रास्ते में कई देहात आए। देहात के लोगों ने फौज का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया। लोग खुश नजर आने लगे। चंद दिन बाद फौज शहर के करीब पहुंच गई। शहर के सरदारों को इत्तला दी गई। उन्होंने आपस में मशवरा किया। कई सरदार अमन चाहते थे।
उन्होंने सुलह का पैगाम भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने यह पैगाम कबूल कर लिया। दोनों तरफ के नुमाइंदे मिल बैठे, अमन के बारे में बातचीत हुई। आखिरकार सुलह हो गई। शहर में लड़ाई नहीं हुई। लोगों ने सुकून का सांस लिया। बाजार मामूल के मुताबिक खिल गए। ताजिरों ने अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर की हिफाजत का इंतजाम किया। अहम मकामात पर पहरा लगा दिया गया। हर तरफ अमन कायम होने लगा। लोग इत्मीनान से अपने काम करने लगे। इंसाफ का निजाम मजबूत किया गया। हर शख्स की बात तवज्जो से सुनी जाती थी। जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती थी। लोग नई हुकूमत से मुतमईन होने लगे। शहर में अमन और खुशहाली बढ़ने लगी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को हर वक्त तैयार रखा। सरहदी इलाकों की निगरानी जारी रही। फौज ने नज्म और ज़ब्त बरकरार रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने अगले सफर की तैयारी शुरू कर दी। उनकी कामयाबियों का सफर इसी तरह आगे बढ़ता रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने अगले इलाके की तरफ बढ़ने का फैसला किया। फौज ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। तमाम जरूरी सामान जमा किया गया। सिपाहियों को नई हिदायत दी गईं। फौज मुनज़्ज़म अंदाज में रवाना हुई। रास्ते में कई मकामात आए। कुछ लोगों ने खुशी से इस्तकबाल किया। कुछ इलाकों के सरदार मुलाकात के लिए आए। मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे अमन की बात की। उन्होंने लोगों के हुकूक का ख्याल रखने का वदा किया। सरदारों ने ताउन का यकीन दिलाया। फौज आगे बढ़ती रही। नए शहर के करीब पहुंचकर हालात का जायजा लिया गया। शहर के लोगों में खौफ कम होने लगा। उन्होंने अमन की उम्मीद जाहिर की। मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उन्होंने बातचीत को तरजीह दी। शहर के बुजुर्गों से मुलाकात की गई। अमन और भलाई के बारे में गुफ्तगू हुई। कई लोगों ने ताउन का ऐलान किया। शहर में अमन का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए। तिजारत और कारोबार में बेहतरी आने लगी। किसानों ने अपनी जमीनों पर काम शुरू कर दिया। हर तरफ मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अहलकारों को जिम्मेदारियां सौंपी। लोगों की हिफाजत के लिए इकदामात किए गए। शहर में इंसाफ का निजाम कायम किया गया। हर शिकायत को गौर से सुना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम की शोहरत मजीद बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। वो अपने मसाइल बयान करते थे। मोहम्मद बिन कासिम इंसाफ करने की कोशिश करते थे। उनकी फौज अगले मरहले के लिए तैयार रहने लगी। मोहम्मद बिन कासिम ने अगले सफर के लिए फौज को तैयार किया। सिपाहियों में नया हौसला पैदा हुआ। फौज ने मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में कई छोटे इलाके आए। लोगों ने अमन की ख्वाहिश जाहिर की। मोहम्मद बिन कासिम ने सबके साथ नरमी से पेश आने का हुक्म दिया। किसी पर जुल्म नहीं किया गया। लोगों को अपने काम जारी रखने की इजाजत दी गई। फौज आहिस्ता आहिस्ता नए इलाके की तरफ बढ़ती रही। रास्ते की निगरानी भी की जाती रही। अहम मकामात पर पहरे मुकर्रर किए गए। नए शहर के करीब पहुंचकर हालात मालूम किए गए। शहर के लोगों को अमन का पैगाम दिया गया। शहर के सरदारों ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने अमन और इंसाफ की बात की। सरदारों ने ताउन का वदा किया। शहर में बगैर जंग के सुकून कायम हो गया। लोगों ने इत्मीनान महसूस किया। बाजार दोबारा आबाद होने लगे। ताजिर अपने कारोबार में मसरूफ हो गए। किसानों ने खेतों में काम शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के इंतजामात देखे। उन्होंने अहलकारों को जिम्मेदारियां दी। लोगों की हिफाजत के लिए खास इंतजाम किया गया। हर तरफ नज्म और ज़ब्त कायम होने लगा। शिकायत सुनने के लिए दरबार लगाया गया। जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। लोगों का एतमाद मजीद बढ़ गया। मोहम्मद बिन कासिम की अच्छी हुक्मरानी की बातें फैलने लगे। दूसरे इलाकों के लोग भी मुतासिर होने लगे। फौज ने अपनी तैयारी मुकम्मल रखी। हुज्जाज बिन यूसुफ को कामयाबियों की खबरें भेजी गईं। खलीफा को भी हालात से आगाह किया गया।
मोहम्मद बिन कासिम का सफर नई कामयाबियों की तरफ बढ़ता रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने मजीद इलाकों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। फौज को नए सफर के लिए तैयार किया गया। सिपाहियों को जरूरी हिदायत दी गईं। सब लोग जोश और हौसले के साथ रवाना हुए। रास्ते में कई किले और बस्तियां आईं। कुछ लोगों ने अमन के साथ इताअत कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों के साथ अच्छा सलूक किया। उन्होंने अमन कायम रखने पर जोर दिया। लोगों को अपने मजहब और रस्म व रिवाज पर कायम रहने दिया गया। बाजार और कारोबार मामूल के मुताबिक चलते रहे। फौज ने रास्तों की हिफाजत संभाल ली। हर मकाम पर नज्म व ज़ब्त कायम रखा गया। नए इलाकों के सरदार मुलाकात के लिए आने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे दोस्ताना बातचीत की। उन्होंने मिलकर अमन कायम रखने का वदा किया। लोगों को इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने अदालत का निज़ाम बेहतर बनाया। हर शख्स की शिकायत सुनी जाने लगी। गरीब और कमजोर लोगों की मदद की गई। लोगों का एतमाद मजीद बढ़ने लगा। शहर में अमन और खुशहाली फैलने लगी। फौजी दस्ते सरहदों की निगरानी करते रहे। किसी भी खतरे से निमटने की तैयारी रखी गई। मोहम्मद बिन कासिम खुद हालात का जायजा लेते थे। वो अवाम की मुश्किलात को समझने की कोशिश करते थे। उनके अच्छे इंतजामात की तारीफ होने लगी। दूर दराज इलाकों से खबरें आने लगीं। कई लोग नई हुकूमत से खुश थे। हुज्जाज बिन यूसुफ को मुसलसल कामयाबियों की इत्तलात मिलती रही। वो ये खबरें खलीफा तक पहुंचाता रहा। खलीफा मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबियों से खुश था। उन्हें मजीद जिम्मेदारियां दी गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को मजबूत रखा। उन्होंने अगले मरहले की मंसूबा बंदी शुरू की। उनका सफर नई मंजिलों की तरफ जारी रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने अगले इलाके की तरफ पेश कदमी जारी रखी। फौज पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। सिपाहियों में एतमाद और हौसला मौजूद था। रास्ते में मुख्तलिफ कबाइल और बस्तियां आईं। कई लोगों ने अमन के साथ इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबके साथ इंसाफ का वदा किया। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। फौज ने अहम रास्तों की हिफाजत संभाल ली। नए इलाकों में अमन का पैगाम पहुंचाया गया। लोगों ने अमन को तरजीह दी। कई सरदार मुलाकात के लिए आए। उन्होंने अपने मसाइल मोहम्मद बिन कासिम के सामने रखे। मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी बात गौर से सुनी। उन्होंने मसाइल हल करने के अहकामात दिए। लोगों को इंसाफ मिलने लगा। शहरों में अमन की फिजा कायम हुई। ताजिर दोबारा कारोबार में मसरूफ हो गए। बाजारों में रौनक वापस आने लगी। किसानों ने अपनी फसलों पर तवज्जो दी। माशी हालात बेहतर होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने इंतजामिया को मजबूत किया। अहलकारों को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाई गईं। हर शहर में नज्म व ज़ब्त बरकरार रखा गया। फौजी दस्तों को चौकस रहने का हुक्म दिया गया। सरहदी इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई। लोग खुद को पहले से ज्यादा महफूज महसूस करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम की शोहरत मजीद फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। वो अपने मसाइल बयान करते थे। मोहम्मद बिन कासिम हमेशा इंसाफ करने की कोशिश करते थे। उनके अच्छे फैसलों की तारीफ होने लगी। हुज्जाज बिन यूसुफ को नई कामयाबियों की खबरें मिलती रहीं। ये खबरें खलीफा तक भी पहुंचाई जाती थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने अगले सफर की तैयारी शुरू कर दी। उनकी फतूहात का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने नए इलाके की तरफ सफर जारी रखा। फौज ने रास्ते में मुकम्मल नज्म व ज़ब्त कायम रखा। सिपाही हर वक्त चौकस रहते थे। नए इलाकों के हालात मालूम किए गए। मकामी लोगों से मुलाकातें की गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने अमन का पैगाम दिया। लोगों ने उनकी बातों को गौर से सुना। कई लोगों ने ताउन करने का फैसला किया। शहरों में अमन कायम होने लगा। लोग अपने मामूल के काम करने लगे। बाजारों में दोबारा रौनक आ गई। ताजिरों ने कारोबार शुरू कर दिया। किसान अपनी जमीनों पर काम करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने अवाम की सहूलतों पर तवज्जो दी। उन्होंने अहलकारों को बेहतर इंतजाम का हुक्म दिया। हर शहर में हिफाजत का इंतजाम किया गया।
शिकायत सुनने के लिए खास एहतमाम किया गया। लोग अपनी मुश्किलात बयान करने लगे। उनके मसाइल हल करने की कोशिश की गई। लोगों का एतमाद मजीद मजबूत हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की इंसाफ पसंदी मशहूर होने लगी। दौर के इलाकों से भी लोग खबरें लाने लगे। फौज ने अहम रास्तों की निगरानी जारी रखी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयारी की गई। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथियों से मशवरा किया। उन्होंने अगले मरहले की मंसूबाबंदी की। सिपाहियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। फौज ने आगे बढ़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली। लोग अमन और तरक्की की उम्मीद रखने लगे। नए इलाके भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने मकसद पर तवज्जो कायम रखी। उनकी कामयाबियों की खबरें हर तरफ फैलने लगे। हुज्जाज बिन यूसुफ को मुसलसल इत्तलात मिलती रही। खलीफा भी उन कामयाबियों से खुश था। मोहम्मद बिन कासिम का सफर आगे बढ़ता रहा। मोहम्मद बिन कासिम का काफिला आगे बढ़ता रहा। रास्ते में नए इलाके सामने आने लगे। हर जगह एहतियात से सफर किया गया। फौज मुकम्मल नज़्म और ज़ब्त के साथ चलती रही। सिपाही हर वक्त चौकस रहते थे। पहले इलाके के हालात मालूम किए गए। फिर मकामी लोगों से मुलाकात की गई। मोहम्मद बिन कासिम ने अमन का पैगाम दिया। लोगों ने उनकी बात गौर से सुनी। बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। कुछ सरदार सुलह पर आमादा हो गए। चंद लोगों ने मुखालफत जारी रखी। मोहम्मद बिन कासिम ने सब्र से काम लिया। उन्होंने जंग से पहले बातचीत की कोशिश की। लोगों को इंसाफ का यकीन दिलाया गया। अवाम ने उन पर एतमाद जाहिर किया। बाजारों में दोबारा रौनक आने लगी। किसान अपने खेतों में काम करने लगे। मुसाफिरों ने भी सफर शुरू कर दिया। फौज ने अहम रास्तों की हिफाजत की। हर सिपाही अपने फर्ज पर कायम रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने साथियों से मशवरा किया। अगले सफर की तैयारी शुरू हुई। सिपाहियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। फौज ने अपनी सफ़ें मजबूत कर ले। हर शख्स आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। दौर के इलाकों से खबरें आने लगीं। कई नए इलाके साथ शामिल होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने मकसद पर तवज्जो रखी। उनकी बहादुरी की शोहरत बढ़ने लगी। दुश्मन भी उनकी ताकत को समझने लगा। फौज अगले मरके के लिए तैयार हो गई। सबकी नजरें आने वाले दिनों पर थीं। जल्द ही एक अहम वाकया पेश आने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहे। मोहम्मद बिन कासिम की फौज नए इलाके के करीब पहुंच गई। सामने एक मजबूत किला मौजूद था। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। दुश्मन अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले हालात का जायजा लिया। उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया। फौज को एहतियात से आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। सिपाहियों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। हर शख्स अपने फर्ज के लिए तैयार था। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग से पहले सुलह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि अमन सब के लिए बेहतर है। किले वालों ने इस पैगाम पर गौर किया। कुछ लोग सुलह के हक में थे, लेकिन चंद सरदार लड़ना चाहते थे। आखिरकार जंग का फैसला कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने फौज का हौसला बढ़ाया। सिपाहियों ने अल्लाह पर भरोसा किया। जंग का आगाज हो गया। दोनों तरफ से मुकाबला शुरू हुआ। फौज ने बहादुरी से जंग लड़ी। मोहम्मद बिन कासिम हर लम्हा फौज की रहनुमाई करते रहे। सिपाही नज़्म और ज़ब्त के साथ आगे बढ़ते रहे। दुश्मन ने कई बार हमला किया, लेकिन हर हमला नाकाम होता गया। आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन कमजोर पड़ने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फौज ने किले का घेराव मजबूत कर दिया। दुश्मन के हौसले टूटने लगे। आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। किला मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह के बाद अमन कायम किया। अवाम को मुकम्मल हिफाजत का यकीन दिलाया गया। लोगों ने सुकून का सांस लिया। शहर में दोबारा जिंदगी मामूल पर आने लगी। मोहम्मद बिन कासिम अगले सफर की तैयारी करने लगे। फतह के बाद शहर में अमन कायम होने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अवाम से मुलाकात की।
انہوں نے لوگوں کے مسائل غور سے سنے، ہر شخص کو انصاف دینے کی کوشش کی گئی، اہلکاروں کو دیانتداری سے کام کرنے کا حکم دیا گیا، سپاہیوں کو عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دی گئی۔ بازار دوبارہ آباد ہونے لگے، تاجروں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، کسان اپنی زمینوں کی طرف واپس لوٹ آئے، لوگ پہلے سے زیادہ مطمئن نظر آنے لگے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا دورہ کیا، انہوں نے مختلف علاقوں کا جائزہ لیا، جہاں ضرورت تھی وہاں مدد پہنچائی گئی، مسافروں کے لیے راستے محفوظ بنائے گئے، ہر طرف امن کا ماحول پیدا ہونے لگا، دور دراز کے علاقوں تک یہ خبریں پہنچ گئیں، کئی قبائل نے خود آ کر ملاقات کی، انہوں نے امن کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، محمد بن قاسم نے ان کا خیر مقدم کیا، سب کے ساتھ انصاف کا وعدہ کیا گیا، لوگوں کا اعتماد مزید بڑھنے لگا، فوج ہر وقت چوکس رہی، اہم راستوں کی نگرانی جاری رکھی گئی۔ محمد بن قاسم نے اپنے جرنیلوں سے مشورہ کیا، اگلے سفر کا منصوبہ بنایا گیا، سپاہیوں کو نئی ہدایات دی گئیں، فوج نے اپنا سامان تیار کر لیا، ہر شخص اگلے مرحلے کے لیے تیار تھا۔ جلد ہی قافلہ دوبارہ روانہ ہو گیا، راستے میں نئے علاقے سامنے آنے لگے، محمد بن قاسم نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا، ان کا مقصد امن اور انصاف قائم رکھنا تھا۔ فوج پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، سب کو معلوم تھا کہ آگے ایک اور اہم مرحلہ آنے والا ہے۔ محمد بن قاسم نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ محمد بن قاسم کا سفر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، بیشتر علاقے امن کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، لوگ سکون کی زندگی گزارنے لگے، بازار آباد ہو گئے تھے، کھیتوں میں دوبارہ فصلیں لہلہانے لگیں، تاجروں نے دور دور تک سفر شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے ہر جگہ انصاف کو مقدم رکھا، انہوں نے عوام کے حقوق کا خیال رکھا، لوگ ان کی دیانتداری کی تعریف کرتے تھے، فوج بھی نظم و ضبط کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتی رہی۔ حجاج بن یوسف کو مسلسل کامیابیوں کی خبریں ملتی رہیں، محمد بن قاسم کی بہادری ہر طرف مشہور ہو گئی، ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جانے لگا، لوگ انہیں ایک انصاف پسند حکمران سمجھتے تھے، انہوں نے ہر فیصلے میں عدل کو اہمیت دی، کمزور لوگوں کی مدد کی جاتی رہی، مظلوموں کو انصاف دیا گیا، امن کی وجہ سے تجارت میں اضافہ ہونے لگا، نئے راستے محفوظ ہو گئے، لوگ خوشحال زندگی کی طرف بڑھنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے سپاہیوں کی بہادری کو سراہا، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ فتوحات صرف طاقت سے نہیں بلکہ اچھے کردار سے بھی حاصل ہوئیں۔ محمد بن قاسم نے ہمیشہ صبر اور حکمت سے کام لیا، ان کی زندگی بہت سے لوگوں کے لیے مثال بن گئی، ان کی خدمات تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، ان کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے، ان کی بہادری اور انصاف کی مثالیں آج بھی بیان کی جاتی ہیں۔ محمد بن قاسم نے کم عمری میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں، ان کی جدوجہد نے تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا، ان کی کہانی ہمت، صبر اور انصاف کا سبق دیتی ہے، آج بھی لوگ ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کو تاریخ کے عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی محمد بن قاسم کی اس تاریخی داستان کا اختتام